بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈیجیٹل ہب کو دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں انسان، جانور، چرند پرند، جن و انس سب موجود تھے۔ آپ کو کسی موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہدہد کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا یا تو وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں جا پہنچا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ کہ سبا ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہے۔ وہاں ان لوگوں پر حکمرانی ایک عورت کرتی ہے، وہ ملکہ بلقیس ہے جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ وہ لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازا ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی، یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہذا وہ اپنی ساری کوشش سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کی منتہا مقصد سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں۔ ہدہد نے ملکہ سبا کے متعلق یہ یقینی خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو۔ وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلا ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کے معرفت نہیں بلکہ ایک پرندے کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرمانروا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ ان کے ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہیں تھے۔ اور چوتھا یہ کہ اس انتہائی مختصر خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچواں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ چونکہ بادشاہ اور نبی بھی تھے لہذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے موصول ہونے اور اس کی مختلف پہلوؤں سے اور اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر اسے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو، اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورہ کیے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا۔ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ اپنے ذہن پر بار ڈال کر کوئی دانشمندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زور آور بھی اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا موتے فرمان بن جانا چاہیے، گویا ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔
ماں سوائے اس کے کہ ملکہ اگر مقابلے کا ارادہ رکھتی ہو تو انہوں نے اپنے وفاداریوں کا اسے یقین دلایا۔ البتہ اس سے یہ بات ضمناً معلوم ہوتی ہے کہ سبا میں اگرچہ شاہی نظام رائج تھا، تاہم یہ استبدادی نظام نہ تھا، بلکہ ایک فرما روا اہم معاملات میں اپنے مشیروں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام عام فرما رواؤں کی طرح نہیں، بلکہ ان کے پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے کار پرداز موتع فرمان مر کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ یہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تعارض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب و جوار میں اس طرح اعلانیہ ملکی سطح پر شرک اور سورج پرستی ہوتی رہے۔ لہذا ملکہ کے خطرات کچھ موہم خطرات نہ تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے مقابلے میں ان میں مقابلے کی تاب نہیں، لہذا اس نے سترابی یا خاموشی کے انجام سے اپنے مشیروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل معاش پر قبضہ کر کے اس ملک کو مفلس و قلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکودہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکے۔ اس طرح وہ اس مفتوحہ ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی وسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عمدن ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکابرین مملکت یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل و رسوا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت عام ہوتا ہے، اور بسا اوقات شہروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور عام حالات میں ایسے ہی نتائج متوقع ہیں۔ ملکہ کی اس تقریر سے یہ تو صاف واضح تھا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ فوری طور پر موتع فرمان ہونے پر بھی آمادہ نہیں تھی، لہذا اس نے ایک دانشمندانہ قوم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے جائیں۔ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ہدہد کی صورت میں بہت سے سامان و دولت، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ نوادرات بھیجے، اور وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے، اور اس سے دراصل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ وہ کسی قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہے تو تحائف قبول کر لے گا، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا، نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ جب یہ وفد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں، اور نہ ہی میں مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا؟ وہ تو میرے پاس پہلے ہی سے تم سے بہت زیادہ موجود ہے۔ یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہو۔ تمہارے لیے صرف دو صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے پاس ہی رہے گا۔ مجھے کوئی اپنی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرمانبردار بنانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک پرزوس حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ یہاں درمیان میں ایک خلا ہے جسے مخاطب کے فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ وفد واپس آیا اور تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی۔ تحائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے دعایت مزید کر دی، لہذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ جن آپ کے تابع فرمان تھے اور وہ یہ کام کر بھی سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کی یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا،
آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس کا تخت آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے یہاں لا سکتا ہوں، مجھ میں ایسی طاقت بھی ہے۔ علاوہ ازیں میں اس تخت کا قیمتی جواہر ہیرے وغیرہ چراؤ بھی نہیں، پوری ایمانت داری کے ساتھ وہ تخت آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ ابھی اس دن کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو آپ کے آنکھ جھپکتے ہی لا سکتا ہوں۔ آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی یا قرآن تھا یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماروا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن برخیا تھا۔ کتاب سے مراد کتب سماویہ ہے اور اس میں اعظم یا وہ اللہ کے اسماء اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا۔ البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقعہ اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کر حاضر کر دیا۔ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھلا کر پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں، لہذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات سلیمان علیہ السلام اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور آپ کے تابع فرمان بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلے۔ بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ پائچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، تو یہ بھی ہماری فاش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ اعلیٰ وجہ البصرت تھا۔ کئی واقعات پہلے ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرما روا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ بر کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی سے بھی اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار فرما روا نہیں، نیز یہ کہ وہ کبھی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرما روا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنے بڑا فرماروا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اب برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ ملکہ اپنے لشکر سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک ڈیجیٹل ہب کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔